اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین مثال ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، جب مومنوں نے گروہوں کو دیکھا، لشکروں کو دیکھا، قالوا نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کا ایمان اور فرمانبرداری اور زیادہ ہو گئی۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ ایسے آدمی ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دیا۔ فمنہم من قضی نحبہ، ان میں سے کچھ ایسی ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر لیا۔ ومنہم من ینتظر، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے کچھ بھی تبدیل نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کی کھدائی کر رہے تھے۔ ایک جگہ پہ پتھر ایسا پھنسا، ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا صحابہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے رسول وہ ایک فلاں جگہ پہ پتھر ہے، وہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، ہم نے زور لگا لیا۔ آپ علیہ السلام گئے، سبل مارا، وہ چورا چورا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام بھوک سے شدید نڈھال تھے، پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، اور خندق کی کھدائی ہو رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جیسے اللہ کے رسول بھوک میں ہی خندق کی کھدائی کرتے رہے، صحابہ تم بھی اللہ کے رسول کی پیروی کرو، ایسے ہی فکر نہ کرو اپنی بھوک کی، اپنی پیاس کی، جو کام کرنا ہے رسول اللہ کی سنت کے مطابق وہ کرو، پیروی کرو۔ آپ میدان جنگ میں کھڑے ہیں، آپ بھی ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، آپ بھی ساتھ کھدائی کریں مل کر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ رسول اللہ کی جو پیروی ہے، یہ نمونہ اس شخص کے لیے ہے، کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ یہ 3 خوبیوں کا جو مالک ہوگا اس کے لیے آپ علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ بہترین نمونہ ہے، جس کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سنت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کے فرامین کیا کہتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور آج مومن بھی، نام کے مومن، نام کے مسلمان، لیکن مرضیاں اپنی چل رہی ہیں، کوئی فکر نہیں ہے قرآن کہتا کیا ہے، کوئی پتہ نہیں رسول اللہ کی سنت کیا ہے، بس اپنی مرضی، جو دل میں آیا وہ کر لیا۔ اس میں کون سی حرج والی بات ہے جی؟ قرآن ہی ہے، تسبیحات ہی ہیں، ذکر اذکار ہی ہے، اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ جب مرضی کر لو، جہاں مرضی کر لو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یہی تو بتانا تھا کہ قرآن پڑھنا کہاں ہے، تسبیحات کرنی کیسے ہے، ذکر و اذکار کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے زبان ہلانی ہے، ہر چیز تو اللہ کے رسول نے اسی لیے تو بھیجا تھا کہ آپ کو بتا دیا جائے، نہ اس سے کوئی آگے بڑھے نہ کوئی پیچھے ہٹے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔
جب مومنوں نے دیکھا لشکروں کو، یہودیوں کے بھی آگے، مشرکین کے بھی آگے، سارے اکٹھے ہیں، یہی تو اللہ اور اس کے رسول کہتے تھے کہ ایسے ہونا ہے، آزمائش ہوگی، آئیں گے لشکر اکٹھے ہو کے آپ پہ حملہ کریں گے۔ مومنوں کا ایمان اور بڑھ گیا دیکھ کے، گھبرائے نہیں، متزلزل نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے، یہ تو پہلے پتہ تھا ہمیں کہ یہ آنا ہی آنا ہے۔ ایمان بڑھ گیا، اطاعت اور زیادہ ہو گئی، اب مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ، پھر مومنوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس کو سچا کر کے دکھایا۔ کچھ شہید ہو گئے، اپنی نظر پوری کر گئے، شہید ہو گئے، کچھ شہادت کے انتظار میں اللہ کے یہاں اس کی رضامندی کے لیے میدان جہاد میں کود پڑتے ہیں کہ ہمیں بھی شہادت مل جائے، شہادت کی تمنا لے کر، تڑپ لے کر وہ میدان جہاد میں جاتے ہیں۔ کچھ شہید ہو گئے، کچھ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا انہوں نے بالکل بھی تبدیل نہ کیا، جیسے حکم ملا ویسے ہی کر دیا۔ یہ ہے مومن کہ جیسے جو انداز، جو طریقہ ملا اسی کے مطابق وہ طریقہ اپنایا جائے، وہ ذکر و اذکار کیے جائیں، قرآن کی تلاوتیں کی جائیں، پھر اللہ کو وہ پسند ہے۔ اگر وہ طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا وہ نہیں ہے، چاہے وہ جتنے قرآن مکمل کر دے، جتنے تسبیحات کر لے، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو رسول اللہ نے جس انداز سے طریقہ بتایا، جس جگہ بتایا، جیسے بتایا، ویسے ہی ہو بہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔